نے اپنے بندے زکریا کی اس دعا کو، اس پکار کو، اس امید کو، اس بھروسے کو، اس توکل کو، اس اعتماد کو ہم نے ٹوٹنے نہیں دیا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس امیدوں کے دیے کو بجھنے نہیں دیا۔ ہر طرف بے یقینی، بے ثباتی اور محرومیوں کا دورہ ہے۔ لوگ نا امید ہیں، مایوس ہیں، پریشان ہیں، بے بس اور بے کس ہیں، مصیبتوں کے مارے ہوئے، پریشانیوں کے مارے ہوئے، مایوسیوں کے مارے ہوئے۔ کہیں مہنگائی کے عذاب اور طوفان ہیں، اور کہیں میرا پیارا وطن سیلاب کے تھپیڑوں میں ہے، اور کہیں اخباروں میں سننے، دیکھنے، جاننے میں کوئی اپنے بچوں سمیت ہی اس دنیا کی قید سے نکل کے موت کو گلے لگا چکا ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ حالات کے مارے ہوئے بے بس اور پریشان لوگ اپنی زندگیوں کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دینے کے در پہ ہیں، اپنے بلکتے بچوں کا گلا گھونٹنے کے لیے تیار ہیں۔ کہیں کوئی روشنی کی امید، کہیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ محترم بھائیوں، یہ حالات، یہ واقعات اور ان مایوسیوں کے دور میں کہ جہاں ہر طرف مایوسی ہی مایوسی نظر آ رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، بلوں کو لے کر کے احتجاج ہو رہا ہے، اور پٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھونے جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات کو بدل دے، اللہ ہماری تقدیر کو بہتر فرما دے۔ لیکن آج کی اس مختصر گھڑی میں اللہ کی توفیق سے میں کوشش کروں گا کہ مایوسیوں کے ان حالات میں امید کا دیا جلایا جائے، روشنی کی کرن دکھائی جائے، کہ حالات جیسے بن جائیں، حالات جیسے ہو جائیں، ایک مسلمان، ایک مومن اپنے رب کے دامن کو، اپنے اللہ کے پلو کو کبھی نہیں چھوڑتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ ہاں، پریشان ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن مومن اور مسلمان مایوسی کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیتا۔ حالات جس قدر تلخ ہوں، لیکن اپنے رب سے امید کا دیا، اپنے رب سے امید کی کرن ایک مومن کے لیے زندگی گزارنے کا رب کعبہ کی قسم بہترین آسرا اور امید ہے کہ انسان اپنے رب سے امید لگائے ہوئے ہے، اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑے ہوئے ہے، اپنے رب سے اپنی کال ملائے ہوئے ہے، رب سے اپنا لنک ٹوٹنے نہیں دے رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم بھائیوں، اپنے اللہ سے حسن ظن رکھیے، اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھیے۔ میرا رب قادر ہے حالات کو پھیرنے پر، میرا رب قادر ہے حالات کی سختیوں کو دور کرنے پر۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 83 اور 84 میں اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے مایوسی کے مارے ہوئے مسلمانوں کے لیے امید کا دیا جلایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ رب اعلان فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں نادى رَبَّهُ، اپنے رب کو آواز دے رہے ہیں، اپنے رب کو بلا رہے ہیں۔ انی مسنی الضر، اللہ تیرے بندے ایوب کو بڑا روگ لگا ہے، بڑی مصیبت آن پہنچی ہے، اللہ بڑی پریشانی آن پہنچی ہے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے پھر جواب دیا، جب مایوسیوں کے دور میں، پریشانیوں کے دور میں، بیماریوں کے دور میں گھرے ہوئے اللہ کے بندے ایوب نے اپنے رب سے دیا جلایا اور اپنے رب کے حضور مخاطب ہوتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ اعلان فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اپنے بندے ایوب کے لیے راستے کو کھول دیا، مایوسیوں کو ختم کر دیا، مصیبتوں، بیماریوں اور پریشانیوں کو سائٹ پہ کر کے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اپنے بندے ایوب کی دعا کو قبول کر لیا۔ فَكَشَفْنَا بِهِ مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ہم نے اپنے بندے ایوب کو صحت بھی عطا کر دی اور اسے اس کا اہل بھی عطا کر دیا۔ فرمایا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اس ایوب کے واقعے میں، اس میرے ایوب کے قصے میں عبادت گزاروں کے لیے بہترین نصیحت ہے، فرما برداروں کے لیے، وفاداروں کے لیے، اپنے اللہ کے پیروکاروں کے لیے بہترین نصیحت ہم نے رکھی ہے کہ مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ تم تو اللہ کے بندے ہو، تمہارا رب بہت بڑا ہے، تمہارا رب خزانوں کا مالک ہے، تمہارا رب عظمتوں کا مالک ہے۔ اس کی جب چاہت ہوگی وہ حالات کو پلٹانے میں ذرا برابر دیر نہیں لگائے گا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ایوب ہماری طرف آیا، ہم نے اس کے سوال کا اس کو جواب دیا اور اس کی دعا کو قبول کر کے اسے مایوسیوں سے نکال کے شفا یاب کر کے رحمتوں اور بخششوں کے خزانوں سے مالا مال کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے رب پر اعتماد کیجئے۔ ہمارا رب کون ہے جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے زکریا کو بیٹے کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ محرومیوں کے دور میں امید کی کرن، بڑھاپے کی حالت ہے، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ
حضرت زکریا اللہ سے نعمت مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے فرما بردار بنے ہوئے ہیں، اپنے رب سے اپنے معاملات لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کی سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 89 میں اپنے بندے حضرت زکریا کے اس واقعے کو ذکر فرما دیا اور قیامت تک کے مومنوں کے لیے امید کا دیا جلا دیا۔ رب نے اعلان فرمایا وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، او میرا زکریا، اذ نادا ربہ، جب اپنے رب کو بلا رہا تھا۔ اور یاد کرو میرے بندے زکریا علیہ السلام کو نادا ربہ، اپنے رب کو بلا رہا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا، اللہ اپنے بندے زکریا کو اکیلا نہ چھوڑ، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ لڑکپن جوانی گزر گئی ہے، بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھنے والا اللہ کا بندہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب سے نا امید نہیں ہے، اپنے رب پر پورا یقین ہے، اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے۔ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے جو بانجھ ہو چکی ہے، بچہ جننے کی کوئی طاقت نہیں ہے، خود بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن رب سے امید کے دیے جلاتا ہوا مومنوں کے لیے اللہ خوشخبری سناتا ہوا بوڑھا ہے، ضعیف ہے، بیوی بوڑھی ہے، لیکن اپنے اللہ سے پر امید ہے۔ رب لا تذرنی فردا، اللہ تجھ سے امیدیں ہیں، اللہ تیری طرف میری نگاہیں ہیں، اللہ تجھ سے سوال ہے۔ لا تذرنی فردا، اپنے بندے زکریا کو اکیلا نہ چھوڑ، انت خیر الوارثین، اللہ تو بہترین وارث ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس آواز کا جواب دیا۔ رب نے اعلان فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اپنے بندے زکریا کی اس دعا کو، اس پکار کو، اس امید کو، اس بھروسے کو، اس توکل کو، اس اعتماد کو ہم نے ٹوٹنے نہیں دیا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس امیدوں کے دیے کو بجھنے نہیں دیا، ہم نے قبول کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، رب اعلان فرماتے ہیں ہم نے اپنے زکریا کی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ بڑھاپے میں زکریا کو یحییٰ بیٹا عطا فرما دیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ان کی بیوی کو بھی تندرست و توانا کر دیا۔ کیوں؟ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں زکریا اور اس کی بیوی بھاگے دوڑے چلے آتے تھے۔ کیوں ہم نے اس کی دعاؤں کو قبول کیا؟ کیوں ہم نے اس کی امیدوں کو ٹوٹنے نہ دیا؟ کیوں ہم نے اپنے زکریا کے بھروسے اور توکل کی لاج رکھی؟ کیوں امیدوں کے دیے کو جلنے دیا؟ امیدیں کیوں نہ ٹوٹنے پائیں؟ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، کیوں؟
وہ دونوں خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں بھاگے دوڑے چلے آتے تھے، خیر کے لیے، اللہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے۔ ہمہ وقت ایوب اور زکریا اور اس کی بیوی تیار تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور حضرت زکریا ہمیں یدعوننا رغباً بڑی امید سے پکارتے تھے، ورہبا ہم سے ڈرتے بھی تھے، ہمیں ڈرتے ہوئے امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہمیں بلاتے تھے، ہمیں پکارتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے بڑی عاجزی اور انکساری سے پیش آتے تھے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام ہوں، حضرت زکریا علیہ السلام ہوں، محرومیوں کے دور میں جہاں ہر طرف مایوسی کا دورہ ہو، ہر طرف پریشانیوں کے گھٹا گھوپ اندھیرے ہوں، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعائیں، ان کا یہ اسوہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، امت محمدیہ کے ہر پریشان فرد و بشر کے لیے ایک بہترین جلتا ہوا دیا اور چراغ ہے کہ مایوس نہیں ہونا، اپنے رب سے نا امید نہیں ہونا، اپنے رب کی طرف لو لگائے رکھنا ہے، اپنے رب سے امید کی کرن کو جلائے رکھنا ہے۔ اللہ سرخرو کرے گا، اللہ اسباب کو پیدا کرے گا، اللہ حالات کو پھیرے گا۔ رب قادر ہے، رب مہربان ہے، رب قدردان ہے۔ تم ایمان والے بنو، مومن بنو تو صحیح۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، وہ رب رحمان جو موسیٰ کو فرعونیوں سے بچا لیتا ہے۔ قرآن مقدس کی آیات ہیں، سورۃ شعراء ہے، آیت نمبر 61 ہے۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں، منظر کشی فرماتے ہیں، فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ رب اعلان فرماتے ہیں، دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے، فرعون اور اس کے حواری، فرعون اور فرعونی صف بنائے کھڑے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کا پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور ان کے حواری اور پیروکار کھڑے ہیں۔ فلما ترا الجمعان، دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کہنے لگے، انا لمدرکون، آج ہم مارے گئے، آج ہم پکڑ لیے جائیں گے، آج ہمیں جکڑ دیا جائے گا، آج ہمیں فرعون اور فرعونی قتل کر دیں گے، آج ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، مر جائیں گے، آج پھنس گئے ہیں اور پکڑے گئے ہیں۔ انا لمدرکون، ہم تو پا لیے گئے ہیں۔ قال کلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نا امیدی میں امید کی کرن کو، اس کے دیے کو جلاتے ہوئے فرمانے لگے، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب پروردگار، میرا رب رحمان، عزتوں کا، قوتوں کا، غلبوں کا مالک۔ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین،
میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا۔ فوجیں چڑھی ہوئی ہیں، دشمن آمنے سامنے ہے، نکلنے کا، بھاگنے کا، جی چھڑانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اپنے ساتھی کہہ رہے ہیں آج تو ہم پکڑے گئے، آج تو ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن اللہ کا پیغمبر، اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی مایوسیوں کے دور میں امید کا دیا جلائے ہوئے، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، وہ مجھے نکالے گا، وہ مجھے اس بھنور سے نکال کے باہر کرے گا۔ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فأوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ہم نے موسیٰ کے لیے راستہ بنایا، موسیٰ کو راستہ دکھایا۔ حضرت موسیٰ کلیم پیغمبر نے مایوسیوں کے دور میں امید کے دامن کو، اپنے رب کے ساتھ جڑی ہوئی امید کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، تھامے رکھا، اور اس عصا کو اللہ کے حکم سے رب اعلان فرماتے ہیں سمندر پھٹتا ہے اور راستے ایسے بنتے ہیں، اور ہر راستہ ایک ٹیلے کی طرح بڑا کشادہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے فرعونیوں کو ہلاک کر دیا کہ چند لمحے پہلے، تھوڑی دیر پہلے جب وہ لوگ کہہ رہے تھے انا لمدرکون، آج ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آج تو ہم مارے گئے، آج تو ہم پکڑے گئے، اس عذاب میں، اس معاملات میں ہماری جان نہیں بچے گی، وہی رب رحمان اعلان فرما رہے ہیں وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ کو بھی نجات دی اور موسیٰ کے ساتھ اس کے جتنے پیروکار تھے ہم نے ان سب کو فرعون اور فرعونیوں سے بچا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مایوسیوں کے دور میں امید کا دیا جلائے رکھیے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا تعلق تو اس رب سے ہے جو آگ کے ایندھن میں اپنے بندے ابراہیم کو جلنے نہیں دیتا، آگ کے ایندھن میں اپنے بندے ابراہیم کو جلنے نہیں دیتا۔ قرآن مقدس میں اللہ نے امید کا دیا جلایا ہے، اللہ نے مومنوں کو راہ دکھائی ہے، مومنوں کو، مسلمانوں کو، فرما برداروں کو، اہل قرآن کو، اہل النبی کو اللہ نے راستہ دکھایا ہے، اعلان فرمایا ہے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، کہنے لگے جلا دو، اس کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا چاہتے ہو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، حضرت ابراہیم آگ کے ایندھن میں آ چکے ہیں۔ رب نے فرمایا قلنا یا نار کونی، اے آگ آج کے دن ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا، تیرے اندر میرا مہمان آیا ہے۔ مایوسیوں کے دور میں امید کی کرن کو جلائے ہوئے ہر طرف معبودان باطلہ کا زور ہے، پوری زمین پر صرف ایک اللہ وحدہ کا نام لینے والا، صرف ایک اکیلا ابراہیم پوری جماعت بن کے ڈٹ کے عالم کفر کے سامنے کھڑا ہوا ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اللہ کی توحید کے پھریرے کو لے کر کے تمام دنیا کے سامنے میرا ابراہیم امید کی کرن کو
لے کر کے کھڑا ہوا ہے۔ آج ایسے کیسے ہو جائے کہ ابراہیم کی امید کی کرن کو اور اس دیے کو بجھا دیا جائے۔ اعلان فرمایا گیا کہ آگ اس ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور خیر و برکت والی بن جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مایوس کن حالات میں اپنے اللہ کو یاد کیجئے، وہ اللہ جس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں حفاظت فرمائی۔ ہم اس نبی کی امت ہیں، ہم اس اللہ کے پیروکار ہیں۔ اللہ اکبر۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تم نے میرے رسول کی مدد نہ کی، نصرہ اللہ، اس رب نے مدد کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، سے مکہ کی بستی سے نکال دیا۔ کفروا ثانی اثنین، دو میں سے وہ دوسرا تھا۔ اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں تھے۔ یقول لصاحبہ، وہ ہمارا نبی مایوسیوں کے دور میں، پریشان حالات میں کہ دشمن ہر طرف سے چڑھ دوڑا ہے، غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں، غار کے دہانے پر، غار کے منہ پر دشمن پکڑنے کے لیے پہنچا ہوا ہے۔ حالات اس قدر خراب ہیں کہ اپنی ہی بستی کو، اپنے ہی شہر کو، اپنے ہی قبیلے کو، مکہ المکرمہ کی عظیم بستی کو چھوڑ کے اس غار ثور میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ہر طرف سے دروازے بند ہو چکے ہیں، دشمن بالکل غار کے دہانے تک پہنچا ہوا ہے۔ مایوس کن حالات ہیں۔ نبی کے ساتھ صدیق ڈرنے لگتا ہے، حالات کے شکنجے میں آتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت صدیق اکبر کے لیے امید کا دیا جلاتے ہیں، امید کا دیا جلاتے ہیں، اور آپ اعلان فرماتے ہیں لا تحزن، اے میرے یار غار، کیوں غم کھاتا ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ لا تحزن، پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ معنا، ہمارا رب تو ہمارے ساتھ ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اس کا رب ہو وہ کیوں نا امید ہو؟ مایوسیوں کے سمندر میں تو وہ ڈوب جائیں، اپنی زندگیوں کا خاتمہ اور خودکشی تو وہ کریں جن کا خدا نہ ہو، جن کا رب نہ ہو۔ ان اللہ معنا، مومن ہے، مسلمان ہے، آخری وقت تک اپنے اللہ سے امید لگائے ہوئے ہے، اپنے رب سے مایوس نہیں ہے، اپنے رب سے نا امید نہیں ہے، اپنے رب سے امید کا دیا جلائے ہوئے۔ اور رب تعالیٰ کا بھی اعلان ہے وَمَن يَقْنُتْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ، جو اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو گیا، إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، وہ تو بڑی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا یا بنیا اذهبوا فتحسسوا من یوسف، جاؤ یوسف کو تلاش کرو، لا تیأسوا من روح اللہ، اور یاد رکھنا اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی طرف سے جو امید ہے، اللہ کی طرف سے جو رحمت ہونی ہے اس سے نا امید نہ ہونا۔ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ سے نا امید، اللہ سے بدگمان تو صرف کافر ہوتے ہیں، صرف کافری بدگمان ہوتے ہیں۔ آئیے مایوسیوں کے دور میں امید کا دیا جلائیں،
امید کا دیا جلائیں اور ہمارے لیے یہ بہترین دیا اور بہترین مثال اللہ کے ایوب پیغمبر، اللہ کے زکریا پیغمبر اور اللہ کے ابراہیم پیغمبر، اللہ کے موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوات والسلام ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ ہم اس مشکل حالات میں بھی اپنے رب سے نا امید نہیں ہیں، ہم اپنے رب سے مایوس نہیں ہیں۔ اپنی کوششیں جاری رکھیں، اپنی کوششیں، اپنی جد و جہد، اپنے احتجاجات ان کو جاری رکھیں، پرامن احتجاج آج کے دور میں ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ سے امید بھی رکھیں اور ہم جو کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں اور پرامن احتجاج جہاں کر سکتے ہیں اس مہنگائی کے خلاف اور ان حالات کے خلاف ان لوگوں سے پوچھے کہ میرے ملک پاکستان کو اس نہج پر، اس ڈگر پر آخر پہنچایا ہے تو کس نے پہنچایا ہے؟ غریب تو کل بھی محنت کرتا تھا، آج بھی محنت کرتا ہے، کل بھی محنت کرتا رہے گا۔ آخر میرے ملک کے یہ حالات اس قدر بدتر کیوں ہو گئے، اس قدر اس نہج پر کیوں پہنچ گئے کہ مسلمان ہے اور اپنے ہی بچوں سمیت اپنی زندگی کا خاتمہ کر کے سب سے پہلے اپنے پیدا کرنے والے رب سے نا امید ہو کے حرام کی موت مر گئے مسلمان ہو کے۔ رب کعبہ کی قسم یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ کہ مسلمان ہیں اور اپنے رب سے مایوس ہو کے، اپنے رب سے نا امید ہو کے اپنی زندگیوں کا جو رب نے امانت دی تھی انہی کا گلا اپنے ہاتھوں سے خود گھونٹ کے اس دنیا فانی سے کوچ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج یہ کوشش، یہ محنت، یہ جہد مسلسل میں نے اور آپ نے، ہم سب نے پرامن احتجاج کی صورت میں جاری رکھنی ہے اور امید کا دیا ہم نے بجھنے نہیں دینا۔ ہمیں یہ امید ہے، ہمیں یہ یقین ہے، ہم مایوس نہیں ہیں۔ میرا ملک پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا، کرپشن کے بازار سے انشاءاللہ نکلے گا اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے، ہم مایوس نہیں ہیں، ہم اپنے اللہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہمارا رب ایسے حالات پیدا کرنے پر قادر ہے کہ اس ملک پاکستان میں نظام چلے گا، نظام مصطفیٰ چلے گا، رسول اللہ کا نظام ہوگا اور رب العالمین کی کتاب کا نظام ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کے حالات کو بہتر فرما دے۔ جو مایوس ہیں اللہ انہیں مایوسیوں سے نکال کے انہیں امید کی شاہراہ پر انہیں گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔